ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے ماہانہ عملی تربیتی و اصلاحی اجتماع کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نمودار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہے کہ ہمارا یہ ماہانہ عملی تربیتی اور اصلاحی اجتماع جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ مقرر ہوتا ہے، اور آج کا جو اہم موضوع دیا گیا وہ پیغام کربلا کے متعلق ہے۔ پیغام کربلا کے متعلق دو باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کے میدان سے دنیا کے سامنے دو کردار اور دو پیغامات دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ کربلا کے میدان سے ایک پیغام تو حسینی پیغام کے نام سے دنیا یاد کی، حسینی کردار کے نام سے دنیا یاد کی، اور دوسرا کردار وہ یزید کا کردار رہا اور یزید کا پیغام رہا۔ اور دنیا کے سامنے دو کردار رہے اور دنیا کو بتلایا گیا کہ ان دونوں کرداروں میں سے حسینی پیغام بھی ہے اور یزیدی کردار بھی ہے۔ ایک حسین کا کردار ہے اور ایک یزید کا کردار ہے۔ ان دونوں کرداروں میں سے ہم غلامان حسین اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ وہ کس پیغام کو اپنائیں گے۔ آپ غور کریں، یزید کا جو کردار تھا، یزید کے جو اعمال تھے، یزید کے جو معاملات تھے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا کہ یزید شرابی تھا اور شراب پینے کا بہت کثرت سے عادی تھا۔ دن رات وہ شراب کے نشے میں ہمیشہ مخمور رہتا، شراب کے نشے میں رہتا۔ اور ساتھ ہی مورخین لکھتے ہیں کہ یزید شراب کے ساتھ ساتھ وہ بدکار بھی تھا، بے حیائی کے کام بھی کیا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ ساری دنیا میں ایسا تہلکہ مچا دیا، اسلامی مملکتوں میں ایسا ظلم اور اس طرح استعداد اور جبر کا معاملہ کیا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، اور شہر مدینہ پر اس طرح حملہ کیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک تھا، وہاں پر اس نے اپنے گھوڑوں کو وہاں پر لگوا دیا، اپنے گھوڑوں کو وہاں پر بندھوایا، اور شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں ایسی دہشت کا ماحول، ایسے ظلم کا ماحول شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں پیدا کیا کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو سکی۔ اس طرح اس نے ظلم و ستم کیا۔ جس مسجد نبوی کے متعلق پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مسجد نبوی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر مبارک ہے، پیارے آقا فرماتے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر شریف کے درمیان کا یہ جو حصہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ حصہ دنیا کا حصہ نہیں بلکہ وہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ اس عظیم جنت کے باغ کی اس نے بے حرمتی کی، جنت کے اس عظیم باغ کی اس نے بے حرمتی کی، اس کے تقدس کو پامال کیا۔ اور تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ شہر مدینہ میں اس طرح ظلم کیا کہ مدینۃ المنورہ کی پاکیزہ خواتین کے ساتھ یزید کا لشکر اور یزید کے ماننے والوں نے، یزید کی پیروی کرنے والوں نے شہر مدینہ کی پاکیزہ خواتین کے ساتھ بے سلوکی کی، بدسلوکی کی، ان کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، مدینے کے رہنے والوں کو جس نے ڈرایا، خوف زدہ کیا، پیارے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس شہر مدینہ میں اس نے اس طرح کا بے حرمتی کا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، مدینہ المنورہ میں ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ یزید کی بدعمالیوں میں اس کے ظلم و ستم کی جو عظیم داستان ہے، اس داستان میں اس نے یہ بھی عمل کیا کہ اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، اور شہر مکہ میں ایسا حملہ کیا، وہاں پر پتھریں برسائے گئے، اور اتنے پتھر برسائے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف شریف کو آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ظلم و ستم کا معاملہ شہر مدینہ میں، شہر مکہ میں، یزیدی معاملات میں ایسا ہوتا رہا، مورخین اسلام نے بیان فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کا پیارا پیغام تھا، آپ کا جو کردار تھا، آپ نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو بڑا پیارا پیغام دیا، دنیا والوں کو درس دیا کہ دنیا والوں، حق کی بلندی کے لیے، حق کی صداقت کے لیے ہمیشہ حق پر قائم رہو، دنیا کی محبت میں، دنیا کے پیار میں، دنیا کی خواہشات میں اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ انسان کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، وہ زندگی اس کے لیے اسی وقت فائدہ مند ہوگی جس وقت وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جس وقت وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، جس وقت وہ اسلام کی حقانیت کے لیے آگے بڑھے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوی وطول الامل۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امتو، مجھے سب سے زیادہ اندیشہ، مجھے سب سے زیادہ خوف میری امت پر اگر کسی بات کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کا اندیشہ ہے، میری امت کے متعلق دو چیزوں کا خوف ہے، دو چیزوں کا ڈر ہے کہ میری امت ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائے، کہیں بربادی میں نہ پڑ جائے، خسارے میں نہ پڑ جائے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کا ایک یہ ہے کہ نفسانی خواہشات، خواہشات نفسانی، انسان کا جو نفس ہے اس کی جو خواہشات ہے، ایک خواہشات نفسانی ہے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ لمبی لمبی امیدیں کرنا، لمبی لمبی آرزویں رکھنا، لمبی لمبی تمنائیں رکھنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ دو چیزیں میری امت کو ہلاک نہ کر دے۔ اور نفسانی خواہشات کیا کرتی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں نفسانی خواہشات کیا کرتی ہے؟ لمبی امیدیں امت محمدیہ کے لیے کیا نقصان پیدا کر سکتی ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْهَوَىٰ، لوگوں یہ جو نفسانی خواہشات ہے جس کے بارے میں مجھے میری امت پر اندیشہ ہے، خوف ہے، اس کے لیے یہ نفسانی خواہشات جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ۔ نفسانی خواہشات انسان کو حق کاموں سے، حق کی باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے، حق کے راستے پر جانے سے انسان کو روک دیتی ہے، سیدھی بات کرنے سے انسان کو روک دیتی ہے، اور حق کے ساتھ دینے اور حق کے لیے آواز اٹھانے اور حق کے راستے پر چلنے سے نفسانی خواہشات انسان کو روک دیتی ہے۔
اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا طُولُ الْأَمْلِ، اب رہا لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں دنیا میں رکھنا، لمبی لمبی تمنائیں دلوں میں جمائے رکھنا، اس کا نقصان یہ ہے کہ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، لمبی امیدیں انسان کو اس کی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ انسان اپنی آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی امیدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنی خبر کی فکر کو بھول جاتا ہے، اپنی دنیا کی آرزوؤں میں، دنیا کی تمناؤں میں، دنیا کی امیدوں کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو، اے میری امت، مجھے دو باتوں کا بڑا اندیشہ ہے کہ ایک خواہشات نفسانی، یہ جو نفسانی خواہشات ہے، یزید کے اندر جو سب سے بری عادت جس کی وجہ سے اس نے بڑے بڑے گناہ انجام دیے، وہ اس کی نفسانی خواہشات تھی۔ نفسانی خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیا۔ نفسانی خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اقتدار، اپنی حکومت، اپنی سلطنت سے اس درجے محبت ہو چکی تھی کہ اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میری حکومت پر فرق آ جائے گا، میرے اقتدار پر انگلیاں اٹھائی جائے گی، میری سلطنت زائل ہو جائے گی۔ اس نفسانی خواہشات کے ماتحت آ کر اس نے ایسا عمل کیا کہ اس نے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تک نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یزید کا کردار یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کا غلام تھا۔ ساری سیرت کی مورخین لکھتے ہیں، بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نفسانی خواہشات کا غلام تھا۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو چاہے زندگی گزارتا۔ تو یزید کا جو کردار تھا وہ نفسانی خواہشات کا کردار تھا، جو نفس چاہا، جو جی چاہا اس نے زندگی گزاری۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من چاہی زندگی کو چھوڑنے اور رب چاہی زندگی کو اپنانے کی تعلیم دی۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ بندہ مومن من چاہی زندگی کو چھوڑے، اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہشات کی زندگی کو چھوڑے اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرے۔ رب کی چاہت کس میں ہے، رب کی رضا کس میں ہے، رب کی خوشنودی کس میں ہے، اس کے لیے بندہ مومن زندگی گزارے۔ یہی کربلا کا ایک عظیم پیغام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کربلا کے میدان سے ہم کو دو پیغامات ملے، ایک منچاہی زندگی گزارنے کا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک راستے سے گزرے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس راستے پر ایک مری ہوئی مردار بکری پڑی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے اور مردار ہے، پڑی ہوئی ہے۔ پیچھے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی بدبو کی وجہ سے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے وہاں گزر گئے۔ آگے گزرنے کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، یہ مری ہوئی مردار بکری جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، تم میں سے کوئی شخص اس کو کچھ روپیے اور پیسوں میں خریدنا چاہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقار تمہاری نگاہوں میں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اس مری ہوئی بدبودار مردار بکری، اس کو قیمت میں خریدنا تو دور کی بات ہے، اس سے سامنے سے گزرنے، اس کی طرف دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا۔ کوئی وقار، کوئی احترام، کوئی تعظیم اس کی ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، یاد رکھ لو، یہ جو دنیا ہے، جس دنیا کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، یہ جو دنیا ہے جس دنیا کے پیچھے انسان اپنی قبر کو تاریک کر رہا ہے، یہ جو دنیا ہے جس دنیا کو طلب کرنے کے لیے، جس دنیا کی عزت کو، شہرت کو
اس کی مال و دولت کو، اس دنیا کے اقتدار کو، حکومت کو، سلطنت کو، اس دنیا کی محبت میں ساری زندگی جو گزار رہا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا اس مردار بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر! اس مردار بکری جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، جس کے جسم سے گندگی پھیل رہی ہے، جس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، پیارے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کی وقات ہے، یہ دنیا کا مقام ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا اس سے زیادہ بدتر چیز ہے۔ اللہ اکبر! کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم دنیا میں اس دنیا کے لیے یزید نے کیا کچھ نہیں کیا، شہر مدینہ پر حملہ کیا، مکہ المکرمہ کے تقدس کو پامال کیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، وہاں کے رہنے والوں کو خوف میں ڈالا، مسجد نبوی کے اندر منبر رسول کے پاس یزید نے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو بندھوایا۔ اللہ اکبر! اسی دنیا کے اقتدار کے لیے، اسی دنیا کی حکومت کے لیے، اسی دنیا کی سلطنت کے لیے، اسی دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت کے لیے اس نے اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو اور قیامت تک اس نے اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا اللہ کے پاس اس سے زیادہ بدتر ہے۔ دنیا سے مراد یہ ہے، دنیا سے مراد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں، میرے آقا فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی دنیا کو پسند کیا، دنیا سے محبت کیا، دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات میں لگ گیا، دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارا، دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف اس کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ میں مال و دولت کماؤں، دنیا میں عزت و شہرت کماؤں، دنیا میں مقام و مرتبہ کماؤں۔ وہ صرف اور صرف دنیا میں اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام و مرتبے کے لیے صرف اور صرف وہ دنیا میں دنیا طلبی کرتا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی دنیا سے محبت کیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اس نے اپنی آخرت کو ضرر پہنچایا، اس نے اپنی آخرت کو تاریک کر دیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ومن احب آخرتہ، اور جس نے آخرت کو پسند کیا، جس نے آخرت کو ترجیح دیا، اس کی یہ معمولی سی دنیا اس کو تھوڑا سا نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑے بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مومنین کو فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم دنیا طلبی میں اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، دنیا میں رہو، اس لیے دنیا کو پسند کرو کہ یہ دنیا میں جو ہم اعمال کریں گے اس سے ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا سے محبت کرو تو اس لیے محبت کرو کہ اس دنیا میں ہم خدا کی عبادت کریں گے، اس دنیا میں ہم کو عمل کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اس گھر میں ہو، آج تم اس گھر میں ہو جس گھر میں آج تم عمل کرتے ہو، آج تم عمل کر سکتے ہو اور تم کو حساب نہیں دینا پڑے گا، اور ایک دن آئے گا، آنے والا کل ہے، تم آخرت میں جب جاؤ گے وہاں پر عمل کرنا چاہو گے تو عمل کا موقع نہیں ملے گا، وہاں پر عبادت کرنا چاہو گے عبادت کا موقع نہیں ملے گا، وہاں پر صرف اور صرف سزا اور جزا تم کو ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا انسان دنیا کو پسند کرتا ہے، اگر اس لیے پسند کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں گا، مال و دولت کما کر غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں مال کو لٹاؤں گا، جو دنیا کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس دنیا میں میں جی بھر کے عبادت کروں گا، جو دنیا کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس دنیا میں میں اپنے رب کی معرفت حاصل کروں گا، پیارے آقا کی جی بھر کر غلامی کروں گا، اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالوں گا، تو یہ جو محبت ہے دنیا کی محبت، یہ محبت اس کو کام آئے گی اور یہ محبت اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کربلا کے میدان سے دو ہم کو پیغام ملے۔ ایک پیغام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا یہ کردار، اور آپ کا یہ پیغام ہے کہ بندہ مومن اور امام حسین کے جو غلام ہیں
وہ من چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے، اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ ہم جیے تو رب کی رضا کے لیے، مریں تو بھی رب کی رضا کے لیے۔ ہر حال میں ایک بندہ مومن کی زندگی میں رب کی رضا ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی خوش نصیب بندے سے کو پسند کرتا ہے، جس کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے شرح صدر ہوتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا فرماتا ہے، اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے معلوم ہو کہ کسی کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کسی کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے؟ اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی 3 علامتیں پیارے آقا نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی علامت یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، کہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن آخرت کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، دل کے میں خیال اور سوچ و فکر صرف اور صرف آخرت کی ہوتی ہے، اپنی خبر کو روشن کرنے کی فکر ہوتی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، اور رب کی رضا اس کے لیے مقصد ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، پہلی علامت یہ ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، ہدایت کا ارادہ کرے کہ اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا جو دل ہے اس غرور کے گھر سے، یعنی اس دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا سے اس کا دل دور ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی چمک دمک میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال، اس کا عمل صرف اور صرف آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات سے اس کا دل تنگ آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ 2 علامتیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ خدا نے ہدایت کا ارادہ فرمایا والاستعداد للموت قبل الموت، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ موت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! موت کی تیاری کیا ہے؟ ہم سفر کو جاتے ہیں تو سفر کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں کی جو ضروریات ہم کو پڑ سکتی ہے اس کے لیے ہم چیزیں خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی مقام پر جا رہے ہیں، اگر وہ سرد مقام ہے تو آپ جانے سے پہلے، سرد مقام پر پہنچنے سے پہلے آپ وہ لباس لیتے ہیں جو سرما میں آپ کو گرمی پہنچائے، وہ لباس اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر آپ جا رہے ہیں اگر وہاں گرما کا موسم ہے تو آپ ٹھنڈے لباس یہاں سے لے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی گرمی سے بچ جائے۔ ایک سفر کو انسان جب جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کی سوچ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے، خیر کے کاموں میں مصروف رکھے، عبادتوں میں مصروف رکھے، رب کی رضا میں مصروف رکھے۔ یہ موت کی تیاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے دو پیغام دیے کہ اے میرے چاہنے والو، آج لوگ حسین کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، 4 دن حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ 4 دن کے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبان کے نعروں کے ساتھ ساتھ زندگی بھر ہم اپنے کردار سے حسین کے نعرے کو بلند کرتے رہے، زندگی بھر ہم اپنے عمل سے حسین کے نعرے کو بلند کرتے رہے۔ اور حسین کا عمل یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو شریعت کے بالکل تابع فرماتے۔ ان کی زندگی ساری کی ساری اسلام پر، شریعت پر آپ کی زندگی ہوا کرتی۔ اگر ہم آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت پر امام حسین کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں، ایک محبت کا اظہار تو یہ بھی ہے کہ امام حسین کا ذکر خیر کیا جائے، یہ بھی محبت کا ایک علامت ہے، محبت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن محبت کی سب سے اچھی اور سب سے پیاری اگر کوئی علامت ہے، کوئی تحفہ ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلمان امام حسین کے پیغام کو اپنا لے، امام حسین کی زندگی کو اپنا لے، امام حسین کے کردار کو اپنائے۔ امام حسین ساری زندگی شراب کی مخالفت کرتے رہے، یزید شراب پیتا رہا، تو شراب پینا یہ یزیدی کردار ہے اور نماز پڑھنا یہ حسینی کردار ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یزید کے کردار کا بائیکاٹ کرے، یزید کے کردار کو چھوڑ دے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے، ہماری سماج کے جو لوگ رات کی تاریکیوں میں شراب پیتے ہیں، دن کے اجالوں میں شراب پیتے ہیں، وہ شراب سے اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ شراب یزید پیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نماز امام حسین پڑھا کرتے تھے۔ کیسی نماز امام حسین نے پڑھی؟ آپ نے علماء سے بیان میں سماعت کیا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی، شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام نے تلواروں کی چمک میں آپ نے نماز ادا فرمائی، دشمن کھڑے ہیں سجدے کی حالت میں امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج ہم تمام ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے دلوں میں یہ ارادہ، یہ عہد کر لے کہ یزید کا کردار کیا ہے، ہم دیکھ لیں یزید کیا کیا برائیاں کرتا تھا۔ یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید بے حیائی کرتا بھی تھا اور کروایا بھی کرتا تھا، اپنی رعایا کو اور اپنے لشکر کو اجازت دیتا تھا کہ جاؤ جو چاہے بے حیائی کر لو۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، اس کے عمل سے بھی نفرت کریں۔ ہم یزید کا اگر بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو یزید کے کردار کا بھی بائیکاٹ کریں۔ ہم یزید سے دور بھاگنا چاہتے ہیں تو یزید کے عمل سے بھی دور بھاگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، جس طرح حسین کے نام لینے سے ہم کو محبت پیدا ہوتی ہے، کاش اگر ہم حسین کے کردار کو اپنا لیں گے، ساری دنیا کے دلوں میں مسلمان قوم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ امام حسین کا سچا پیغام اپنائے۔ یزید کی جو خرابیاں تھیں، یزید کی جو برائیاں تھیں، یزید ساری زندگی بے حیائی میں گزارا، ظلم میں گزارا، لوگوں کے حق کو تلف کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، اس کی ساری زندگی ظلم میں، ستم میں گزاری۔ لیکن وہ بھی یاد رکھ لے، یزید کی اتنی ساری زندگی ظلم و ستم میں گزارا، امام حسین کو شہید کیا، لیکن شہادت کے بعد اس نے اقتدار کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کی طلب میں اس نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے 2 سال نہیں گزرے، 2 سال نہیں گزرے، یزید اور یزید کے ساری فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی بھیانک موت عطا فرمائی، سخت عذاب میں مبتلا کر کے اللہ نے ان کو موت کیا۔ اور یہ دنیا کی محبت نے یزید نے یہ کام کیا۔
اور اسی طرح یزید کا جو سپہ سالار تھا جس نے امام حسین کے خلاف میں کھڑا کیا تھا، اس نے ایک مقام تھا، اس رائے کی حکومت کی طلب میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دشمنوں کا سپہ سالار بنا رہا۔ 2 سال نہیں گزرے، اس یزید کے اس سپہ سالار اس کے اوپر کسی نے ایسا حملہ کیا کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ جو دنیا طلبی میں ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، مکے پر حملہ کیا، مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا، یہ دنیا کی محبت میں کیا، لیکن دنیا نے ان کو ایسا دھوکہ دیا، دنیا نے ان کو ایسا چکمہ دیا کہ 2 سال کے اندر سارے کے سارے برے عذاب میں گرفتار ہو کر انہوں نے موت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کی محبت سے، دنیا کے پیار سے، دنیا طلبی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، ہم کو نیک کام کرتے ہوئے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے زندگی گزارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دنیا سے، جو اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ نے دنیا سے کلام کیا، دنیا سے آپ نے بات چیت کی۔ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان سے وہ چیز میں بات کرتی ہے جو ہم کو نہ دکھائی دیتی ہے نہ آواز آتی ہے، لیکن خدا کے انبیاء کرام سے، خدا کے نیک بندوں سے ایسی بہت ساری چیزیں کلام کرتی ہے جن سے ہم نہ کلام کر سکتے ہیں نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے کلام کیا اور فرمایا کہ اے دنیا، یہ تو بتلا کہ تیرے کتنے خاوند ہے، تیرے کتنے شوہر ہے، تیرے کتنے شوہر ہے جو تیری محبت میں، تیرے پیار میں، تیری چاہت میں زندگی گزارتے ہیں، تیرے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، تیرے لیے ایک مختصر سی زندگی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا ایک بدبودار اور ایک گندی بدبودار مردار بکری سے زیادہ بدتر ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پوچھا کہ دنیا بتا تو صحیح تیرے کتنے شوہر ہے؟ تو دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگی کہ میرے 1 2 3 نہیں بلکہ بے شمار ان گنت میرے شوہر ہے، بے شمار شوہر ہے، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنے میرے شوہر ہے، اتنے میرے غلام ہے، اتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اتنے لوگ میری محبت میں اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بتا تو صحیح، اتنے تیرے شوہر ہے، بے شمار ان گنت تیرے شوہر ہے، لیکن یہ تو بتا کیا ان تمام شوہروں نے تجھ کو طلاق دے دیا، یا تو نے تمام شوہروں نے تجھ کو طلاق دے دیا، یا وہ مر گئے، یا وہ قبرستان میں چلے گئے؟ تو دنیا نے کہا کہ کسی میرے شوہر نے، کسی میرے محبت کرنے والے نے آج تک مجھ کو طلاق نہیں دیا، اور نہ ہی وہ مرا بلکہ میں نے اپنے تمام شوہروں کو مار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ان کو ایسا دھوکہ دیا، ایسا ان کے ساتھ مکر کیا، ایسا ان کے ساتھ فریب کیا کہ وہ میری طلب کے پیچھے پیچھے پڑے، موت آ گئی اور وہ تباہی کے برباد ہو گئے اور تباہی کے گڑھے کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا علماء بیان کرتے ہیں، عارفین بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ایک کھیل اور کود کا نام ہے۔ کھیل کود کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کچھ دیر کے لیے کھیل کود ہوتا ہے، کوئی انسان ہمیشہ کھیل میں مصروف نہیں رہتا، ہمیشہ کوئی شخص لعب و لہو میں نہیں رہتا۔ تو دنیا کھیل کود کا نام ہے اور زینت کا نام ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، اپنی اولاد پر، اپنی مال پر کثرت دکھانے کا نام ہے، اور فرمایا یہ دنیا تمام کی تمام دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کربلا کے میدان سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو، غلامان حسین کو امام حسین نے پیغام دیا کہ لوگوں، حسینی کردار یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، حسینی کردار یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت کیا جائے، حسینی کردار یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے، حسینی کردار یہ ہے
کہ رب کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرے، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کرے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، خدا کی ناراضگی سے بچے۔ یہ حسینی کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے، آپ کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے راستے پر گامزن رہنے اور حق کے لیے ساتھ دینے اور حق کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقع دعوانا